نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں جو موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے قربانی کے جانور اور ان کی عمریں، یعنی قربانی کے لیے کون سے جانور ہونے چاہیے اور ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ محترم سامعین، اونٹ اور اونٹنی، ان کی عمر جو ہے مکمل 5 سال ہو۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر جو ہے مکمل 2 سال ہو۔ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، ان کی عمر جو ہے وہ بھی مکمل 1 سال ہو۔ اگر بھیڑ دمبا جو ہے وہ کم از کم 6 ماہ کے ہوں اور اتنے موٹے تازے ہوں کہ وہ سال والوں کے برابر لگتے ہوں تو ان کی قربانی بھی جائز ہیں، کیونکہ حدیث میں اس کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو محترم سامعین، جانوروں کی عمر کا حساب جو ہے وہ چاند کی تاریخ سے ہوگا۔ تمام جانوروں کی عمر کا اعتبار کیا جائے گا۔ 2 دانت کا ہونا جو ہے وہ علامت نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور 2 دانت والا ہو لیکن عمر جو ہے اس کی کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ دانت جو ہے کم عمر میں بھی نکل سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اگر جانور کو فروخت کرنے والا پوری عمر بتاتا ہو اور ظاہری حال سے جو ہے وہ سمجھدار آدمی کو اتنی ہی عمر کا اندازہ ہوتا ہو تو فروخت کرنے والے کی بات پر اعتماد کرنا جائز ہے۔ محترم سامعین، قربانی کا جانور جو ہے وہ 3 جنسوں میں سے ہونا چاہیے: غنم یعنی بکری، بھیڑ اور دمبا۔ ان کی تمام اقسام جو ہیں اس میں شامل ہیں، خواہ وہ نر ہو یا مادہ۔ گائے، بیل اور اس کی تمام اقسام جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ بھینس، بھینسا بھی اسی میں شامل ہے، چاہے وہ نر ہو یا مادہ۔ یاد رہے کہ بھینس جو ہے وہ بھی گائے کی قسم ہے۔ تو محترم سامعین، اونٹ اور اس کی تمام اقسام جو ہیں چاہے نر ہو یا مادہ، اور جانور خواہ خصی ہو یا غیر خصی، کیونکہ بعض روایات میں جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی زیادہ افضل بتائی گئی ہے۔ محترم سامعین، کوئی وحشی جنگلی جانور کی قربانی کرتا ہے، مثلا ہرن وغیرہ کی، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وحشی جنگلی جانور اور گھریلو جانور کے ملاپ سے پیدا شدہ جانور اپنی ماں کے حکم میں ہے۔ ماں اگر وحشی ہے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ، اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اگر ماں گھریلو ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسے وحشی جانور کی قربانی کی جو مانوس ہو گیا ہو، یعنی گھریلو بن گیا ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، شرکت کا جو ہے وہ طریقہ افضل یہ ہے، یعنی بڑا جانور ہے، اس میں سب لوگ جو ہے شریک ہو رہے ہیں، 7 لوگ شریک ہو رہے ہیں، تو اب اس کا افضل طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں شریک ہونے والے پہلے شریک ہو جائیں اور پھر جانور خریدیں، تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اور اسی حکم میں یہ صورت بھی ہے کہ خریدنے والا اس نیت سے خریدے کہ ایک حصہ یا 2 حصے جو ہیں میں اپنی قربانی کے لیے رکھوں گا اور باقی حصوں میں دوسروں کو شریک کروں گا، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے بغیر کسی نیت کے خرید لیا اور بعد میں دوسروں کو شریک کر لیا تو اس کے جواز میں اختلاف ہے۔ محترم سامعین، اگر بڑے جانور کو خریدنے کے وقت کسی کو شریک کرنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ اپنی طرف سے ہی کرنے کا ارادہ تھا، پھر بعد میں اس نے کسی کو شریک کر لیا اپنے ساتھ، تو دیکھا جائے گا کہ اگر شریک کرنے والا صاحب نصاب مالدار تھا تو قربانی درست ہو جائے گی، البتہ ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر شریک کرنے والا غریب تھا تو شرکاء کی قربانی درست ہو جائے گی، مگر جتنے حصے غریب نے دوسروں کو دیے تھے اتنے حصوں کی قربانی جو ہے ایام قربانی میں کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ اس کے لیے مکمل جانور ہی اپنی طرف سے کرنا ضروری تھا۔ محترم سامعین، بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا حصہ جو ہے وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ جو ہے وہ 7ویں حصے سے کم ہو گیا تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ تمام شرکاء جو ہیں ان کی نیت قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو۔
یعنی تمام کی نیت جو ہے وہ تقرب الہی حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی گوشت کھانے کی نیت سے شریک ہو گیا یا کوئی اور فاسد نیت سے، تو سب کی قربانی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ محترم سامعین، بعض جو ہیں شرکاء ان کی نیت قربانی کی ہے اور بعض کی نیت جو ہے وہ عقیقے کی ہے، اور کسی کا بھی حصہ جو ہے 7ویں حصے سے کم نہ ہو تو یہ قربانی جائز ہوگی۔ اگر بعض افراد جو ہیں وہ واجب قربانی کرنا چاہتے ہوں اور بعض نفلی قربانی کرنا چاہتے ہوں تو ایسے افراد جو ہیں بڑے جانور میں شرکت کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر 7 شرکاء میں سے قربانی سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو فوت شدہ ساتھی کے ورثاء سے اجازت لینا ضروری ہے، یعنی اسے اجازت لینی چاہیے ورثاء سے۔ تو اگر وہ میت کی طرف سے اجازت دے دیں کہ میت کی طرف سے اور باقی شرکاء اپنی طرف سے قربانی کر لیں تو جائز ہے، اور اگر ورثاء کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، جس آدمی کی آمدن جو ہے وہ حرام ہو یا اس کا کاروبار جو ہے وہ سودی ہو تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے شرکت نہیں کرنی چاہیے، سب کی قربانی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو محترم سامعین، اونٹ کی قربانی میں جو ہے وہ اگر 7 کی بجائے 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، سب کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ تو محترم سامعین، بڑا جانور خواہ وہ گائے ہو، بھیل ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو، اونٹ یا اونٹنی ہو تو 7 آدمی اس میں شرکت کر سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے۔ عن جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن 7 والجزور عن 7 رواہ مسلم و ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گائے اور اونٹ 7 آدمی کی طرف سے کافی ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سنت کے مطابق اپنی واجب قربانی کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری یہ سنت جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو محترم سامعین، انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔